بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حق کا راستہ بڑا ہی مشکل راستہ ہے۔ انسان جب بھی حق پر قائم رہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو باطل اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے سچائی کے راستے سے روکنے کے لیے پوری قوت لگا دیتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کہانی ہے ارطغرل غازی کی بھی۔ اس نے جب حق کے راستے کو چنا اور اس راستے پر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تو تمام اطراف سے باطل قوتیں اس کے مقابلے پر آ گئیں اور دشمنوں کی پوری فوج اس مرد مجاہد کا راستہ روکنے کے لیے آن پہنچی، جن میں ایک بڑی تعداد مردوں کی تھی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی ان سازشوں میں ملوث ہوئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ارطغرل کی 5 دشمن خواتین کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، شروع کرتے ہیں 5ویں نمبر سے۔ 5ویں نمبر پر ہیں سلجان خاتون۔ اردو ڈبنگ میں انہیں شہناز کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سلجان کے راہ راست پر آنے اور ارطغرل کا ساتھ دینے سے قطع نظر وہ ارطغرل کی حاسد اور بڑی دشمن بھی تھی۔ اس کی ارطغرل سے دشمنی کی 2 بڑی وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ چاہتی تھی کہ ارطغرل کی شادی اس کی بہن گوکچے سے ہو جائے، جبکہ ارطغرل حلیمہ سلطان سے محبت کرتا تھا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی خاطر قبیلے میں حلیمہ سلطان کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن وہ برے طریقے سے ناکام ہوئی۔ ارطغرل سے سلجان کی نفرت اور دشمنی کی دوسری وجہ ارطغرل کی بڑھتی ہوئی مقبولیت تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں ارطغرل اس کے شوہر گندوغدو کی جگہ قبیلے کا سردار نہ بن جائے، اس لیے اس نے کردوغلوں کے ساتھ مل کر ارطغرل کو قتل کروانے کی کوشش بھی کی اور ارطغرل کی تمام کامیابیوں کو ناکامیوں میں بدلنے کے لیے طرح طرح کے جال بنتی رہی، لیکن اپنے تمام ناپاک عزائم میں بری طرح ناکام ہوئی۔ آخر کار ابن العربی کے سمجھانے پر اس نے نصیحت پکڑی اور سب کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لیا اور راہ راست پر آ گئی۔ نمبر 4 پر ہے افتالیہ، صلیبی تنظیم کی ایک سرگرم رکن جو بڑی بڑی سازشوں میں ملوث تھی اور اسلام دشمنی میں ہر انتہا تک گئی۔ ایک طرف العزیز کے کان بھر کر شہاب الدین طغرل پر قتل کا الزام لگوا کر انہیں مجرم بنا دیا، تو دوسری طرف ارطغرل کو شہاب الدین تک پہنچانے کے بہانے ایک جال میں پھنسا کر اسے قتل کروانے کی کوشش کی، لیکن ارطغرل نے محض ایمانی قوت کی بنیاد پر اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ یہ خاتون ارطغرل کے بڑے بڑے دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی، لیکن اس کا انجام ڈرامے میں نہیں دکھایا گیا۔ نمبر 3 پر ہے ایلانورا۔ یہ مشہور زمانہ منگول جنگجو نویان کی بہن ہے۔ جب اوکتائے خان نے نویان کو کائی قبیلے اس غرض سے بھیجا کہ وہ ارطغرل پر قابو پائے اور اسے منگولوں کا ساتھ دینے پر مجبور کرے، تو نویان نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی بہن کا استعمال کیا۔ ایلانورا مخصوص عزائم لے کر ایک تاجر کے روپ میں کائی قبیلے پہنچی اور ہانلی بازار میں ارطغرل سے کارخانہ لگانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر اس نے ارطغرل سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت لی، پھر جان بوجھ کر اپنے تجارتی قافلے پر حملہ کروایا تاکہ ہانلی بازار کو تجارت کے لیے ناموزوں قرار دے کر ارطغرل کو معاشی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ لیکن حق اور باطل میں فرق کرنے والے خدا نے ارطغرل کی مدد فرمائی اور یہ خاتون اپنے تمام ناپاک عزائم سمیت اپنے منطقی انجام کو جا پہنچی۔ نمبر 2 آئیتولن۔ اردو ڈبنگ میں آپ کو عالیہ خاتون کا نام دیا گیا ہے۔ ددرگا قبیلے کی یہ خاتون اول ارطغرل غازی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے میں پیش تھی۔ اس نے اپنے ناپاک عزائم کے راستے میں ارطغرل کو سب سے بڑی رکاوٹ پا کر اپنے بیٹے تیمور اور شوہر خشنود کو ارطغرل کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور اپنے بھائی قبس چکن کی شہ پر ددرگا اور کائی قبیلے کے مابین کشیدگی بڑھانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس خاتون نے اپنے شوہر خشنود کو زہر دے کر قتل کیا اور اپنے اوپر سے شک کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا زہر خود بھی پی لیا۔ ارطغرل کی کوششوں سے جب تمام حقائق
تیمور کے سامنے آئے تو اس نے اپنی سوتیلی ماں کے عزائم کو بھانپ لیا۔ ان باتوں کا علم جب عالیہ خاتون کو ہوا تو وہ ارطغرل غازی کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھی کہ حلیمہ سلطان کو قتل کرنے کے ارادے سے آئی۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتی، سپاہی عبد الرحمن کے تیر سے اپنے انجام کو جا پہنچی۔ پہلے نمبر پر ہے ایکیٹیرینا۔ یہ خاتون حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتی، بلکہ اپنے حقیقی مذہب کو چھپا کر مسلمان ہونے کی اداکاری کرتی ہے۔ اس کا تعلق چابدار قبیلے سے تھا اور یہ ارطغرل کے بدترین دشمن اورال کی بیوی تھی۔ اس کا اسلامی نام چولپان خاتون تھا۔ اورال اور ارطغرل کی گہری دشمنی کے باعث یہ ارطغرل کے خلاف بہت سی سازشیں کرتی ہے۔ اسے ارطغرل کی خطرناک ترین خاتون دشمنوں میں پہلے نمبر پر اس لیے رکھا گیا ہے کہ ارطغرل اسی عورت کی وجہ سے سب سے مشکل صورتحال سے دوچار ہوتا ہے۔ اس نے گورنر آرس کو ارطغرل کے سفر کی اطلاع دی اور قریب تھا کہ اس لڑائی میں ارطغرل جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، لیکن مثل مشہور ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ عین موقع پر اللہ ارطغرل کے ساتھیوں کو بھیجتا ہے اور اس طرح اس کی جان بچ جاتی ہے۔ افتالیہ کی طرح ایکیٹیرینا کا انجام بھی ڈرامہ میں نہیں دکھایا گیا، لیکن خیال یہ ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن گئے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہو۔